لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وقال تعالى: أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبر. صدق الله العليم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. محترم و مکرم حضرات علماء کرام اور ایمان والے بھائیوں، آپ کے سامنے کلام پاک کی جن آیات کی تلاوت کی، اس میں اللہ تبارک و تعالی جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بہت بڑا معجزہ ذکر فرماتے ہیں، اور قرآن کریم کی دونوں آیات سے، ایک آیت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے گھر اور مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی بیت المقدس تک سفر کا ذکر ہے، اور دوسری جو آیات آپ حضرات کے سامنے پیش کی، اس میں اللہ تبارک و تعالی جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس آسمانی سفر کا ذکر فرماتے ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی بڑی بڑی نشانیاں دکھلائی. دونوں آیتوں میں اللہ پاک نے فرمایا ہے لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، ہم آپ کو اپنی نشانیاں دکھلانا چاہتے ہیں. اور دوسری آیت میں بھی فرمایا أَفَتُمَارُونَهُ عَلَى مَا يَرَى، جو چیز جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھی ہے، مکہ کے مشرکین کو کہا جا رہا ہے أَفَتُمَارُونَهُ، کیا تم اس میں شک اور شبہ کرتے ہو؟ اور آگے فرمایا لقد رأى من آیات ربه الكبر، اللہ پاک کی بڑی نشانیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھی، اس کو ذکر فرمایا آیات الکبر. دوستو اور بزرگوں، یہ معراج کے واقعے کے سلسلے کی آیات احادیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعے کو بہت تفصیل سے ذکر فرمایا ہے. رجب کے مہینے میں چونکہ یہ واقعہ پیش آیا ہے، اس مناسبت سے اور چونکہ ان واقعات میں ہمارے لیے ہر زمانے میں عبرت اور نصیحتیں ہیں، اور خاص کر کے اس وقت جو مسلمان جن حالات سے گزر رہے ہیں، یہ واقعات بتلاتے ہیں کہ اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو کیسی تکلیفیں، اذیتیں اور پریشانیاں اس میں مبتلا ہونا پڑا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اکرام اور احترام فرمایا. آپ کو رات کے ایک چھوٹے سے حصے میں سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، لیلا عربی زبان میں تنوین جب آتی ہے تو کسی چیز کو چھوٹا بتلایا جاتا ہے. رات کے ایک چھوٹے سے حصے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے گھر اور مسجد حرام سے الی المسجد الاقصی، بیت المقدس کی مسجد اقصی تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچایا. یہ واقعات کب پیش آئے اور کن حالات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے اپنے پاس اوپر بلایا؟ حضرات محدثین اور مفسرین فرماتے ہیں کہ جب مکہ مکرمہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مشرکین کی طرف سے ہر طرح کی اذیتیں اور پریشانیاں پیش آئی، آپ جانتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا، اس کے بعد سے مکہ کے بڑے بڑے سردار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف ہو،
ان کو اپنی چودراہٹ اور اپنا جو بڑاپن ہے، اپنی سرداری خطرے میں محسوس ہوئی۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر طرف سے مخالفت کی، حتیٰ کہ 3 سال تک شعبہ ابی طالب میں ایک گاتی تھی، وہاں آپ کو پناہ لینی پڑی، آپ کو اور آپ کے ساتھ ایمان والوں، اور 3 سال تک مسلسل تکلیفیں اور اذیتیں وہاں پر سہتے رہے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کھانے پینے کی چیزیں نہیں تھی، تاکہ درختوں کے پتے اور دوسری چیزیں استعمال کرنی پڑی۔ ایسی سخت اذیتوں اور پریشانیوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دن گزارا۔ جب یہ پورا ہوا اس کے بعد بائیکاٹ ختم ہوا 3 سال کے بعد، اور اتفاق سے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ام المؤمنین وہ بھی اس دنیا سے رخصت ہوئے، اور اسی سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جناب ابو طالب ان کا بھی انتقال ہوا۔ دنیاوی اعتبار سے ظاہر میں جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی اور آپ کو ڈھارس دینے کے اللہ پاک نے اسباب کے درجے میں رکھے تھے، یہ دونوں حضرات دنیا سے رخصت ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی حالات میں طائف کا سفر فرمایا، اور طائف میں کیا ہوا بہت سارے حضرات جانتے ہیں۔ اس طرح تکلیفیں اور اذیتوں کے ساتھ اور ذلتی اور رسوائی کی ظاہری شکلوں کے ساتھ ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف سے واپس کیا۔ یہ سارے حالات جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام سے گزرے۔ دوست اور بزرگ، مجھے آپ کو یہ بتلانا ہے کہ دنیا نے عزت اور ذلت کے جو نقشے اور جو معیار اور ماپدند قائم کیے ہیں، اللہ پاک کے یہاں عزت اور ذلت کے وہ نقشے اور وہ ماپدند نہیں۔ اللہ پاک اپنے پیارے اور چہیتے بندوں کا امتحان لیتے ہیں، ان کی آزمائش ہوتی ہے، دنیاوی اعتبار سے مختلف طریقے سے ان کو آزمایا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 صاحبزادیاں ہیں، ابو لہب کے بیٹوں سے جن کا نکاح ہوا، اور پھر وہ نکاح ٹوٹ جاتا۔ مکہ مکرمہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مشرکین کی اذیتیں زیادہ ہو گئی، طائف کے لیے سفر کر رہے ہیں، اور وہاں سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے۔ اب کہاں جائے؟ جس مکہ مکرمہ میں زندگی کے 50 سے اوپر سال گزارے ہیں، اب جب آپ طائف سے واپس آ رہے ہیں تو بغیر کسی آدمی کے جو آپ کی ذمہ داری لے، آپ کا مکہ میں داخلہ ان کے قبائلی رسوم و رواج کے اعتبار سے منع۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حتیم بن عدی کے بعد کہلا بھیجا، اور پھر اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دی، اور اس طریقے سے اپنے وطن عزیز جن کے سردار آپ کے دادا ہے اور آپ کے خاندان کو ایک بڑا مقام حاصل ہے، لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں داخلے کے لیے اپنے قریبی رشتہ دار حتیم بن عدی کی پناہ لینی ہے۔ یہ حالات جب پیش آئے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حالات کے ختم ہونے کی ایک شکل ہے۔ یہ آپ کو سمجھنا ہے، دنیا میں جب باطل طاقتیں اور باطل قوتیں زیادتی اور حد سے آگے بڑھ جاتی ہے تو اللہ پاک کی رحمت ایمان والوں پر آتی ہے۔ یہ معراج کے قصے کے ذریعے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ جب اس سال کا نام ہی عام الحزن تھا، غم اور پریشانی کا تھا، اور ظاہری سارے اسباب اس طرح کے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے 2 بڑے انعامات سے نوازا۔ ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جناتوں کی ایک جماعت ایمان لے آئے۔ قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ۔ دوسری ایک آیت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنات کا ذکر فرمایا، إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا يَا قَوْمَنَا أَجِيبُوا دَاعِيَ اللَّهِ۔ یہ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ۔ آپ بطن نخلا میں ہیں، جنات کی ایک جماعت وہاں پہنچ رہی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن سن رہی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک کی طرف سے اس بات کی اطلاع دی جا رہی ہے، اور سورہ جن میں پھر اس کا اعلان کرنے کا حکم ہو رہا ہے، قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ۔ یہ اللہ پاک کی طرف سے اعلان تھا
کہ ہمارے منتخب بندوں کی جب بات نہیں سنی جاتی ہے انسانوں میں، تو ہم ان سے بڑی مخلوق کو اللہ کا تابع اور فرما بردار اور اس نبی کے اطاعت گزار بناتے ہیں۔ اللہ پاک نے جنات کی جماعت کو بھیجا اور وہ ایمان لے آئے۔ اور دوسرا جو بڑا واقعہ پیش آیا جس کو معراج سے تعبیر کیا جائے، اس میں بھی سب سے پہلے تو اللہ پاک فرماتے ہیں سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو رات کے وقت لے چلی اپنے بندے کو۔ لفظ سبحان پہلے فرمایا اور اس سے اشارہ کر دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے زمین کی گہرائیوں میں پہنچانا کسی کو یا آسمان کی بلندیوں پر پہنچانا، ملکوت السماوات والارض، جس کے قبضے میں اور جس کے خزانے میں آسمان و زمین کی یہ ساری نگرانی ہے، جو زمین کی تہ کے اندر کی چیزوں کو بھی جانتے ہیں بلکہ ان پر تصرف فرماتے ہیں، اور جو آسمان کی بلندیوں میں اور تصریف اقلام تقدیر کا قلم جو لکھتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج میں وہ سنایا جاتا ہے، تو جس ذات کی طرف سے سنایا جاتا ہے وہ اس چیز کو مکمل طور پر جانتی ہے، اس کے حکم سے، اس کی تقدیر سے یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ تو اللہ پاک نے پہلے ہی فرما دیا کہ جن لوگوں کو اشکال اور اعتراض ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی رات کے ایک چھوٹے سے حصے میں مکہ مکرمہ سے مسجد اقصی جائے اور وہاں سے آسمانوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سیر کروائی، جنت اور جہنم کے مناظر دکھلائے جائے، اللہ پاک کی طرف سے جن گناہوں کو ذکر کیا ہے ان کی سزا کے طور پر زانی کو کیا سزا ہو رہی ہے، بے نمازی کو کیا سزا ہو رہی ہے، زکوٰۃ نہ ادا کرنے والے کو کیا سزا ہو رہی ہے، اپنی آنکھوں سے آپ اللہ علیہ وسلم اس کا مشاہدہ آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ یہ اللہ پاک کا احسان ہے دوستو اور بزرگوں۔ تمام انبیاء کرام علیہ السلام کو اللہ پاک نے غیب کی خبریں اور غیب کی چیزوں سے مطلع فرمایا، اور انہوں نے اپنی امتوں کو جنت اور جہنم کے واقعات ذکر کیے، لیکن انہوں نے جنت اور جہنم کو اس دار دنیا میں اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا۔ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک کے لیے اللہ پاک کی طرف سے نبی بن کر تشریف لائے، تو آپ کو یہ اعزاز بخشا گیا کہ آپ اپنی آنکھوں سے جنت اور جہنم کا مشاہدہ کریں اور پریکٹیکل طور پر وہاں جو نعمتیں اللہ پاک کی طرف سے دی جا رہی ہیں اس کو بھی دیکھیں، اور جو اللہ پاک کی طرف سے مختلف عذاب کو مختلف اعمال کے نہ کرنے پر یا جن گناہوں سے روکا ہے ان گناہوں کے کرنے پر اللہ پاک کی طرف سے کیا سزائیں ملتی ہے، اپنی آنکھوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھا۔ اس لیے ہمارے نبی وہ ہے جن کو اللہ پاک نے اپنی ان آنکھوں کے ذریعے جنت اور جہنم کا مشاہدہ نمازوں میں دیکھا، خواب میں دیکھا، یہ تو ہے ہی روایتوں میں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں جا کر جنت اور جہنم کی ان چیزوں کو دیکھا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں سبحان الذی اسری، پاک ہے وہ ذات جس پر کوئی اشکال نہ ہو کہ کس طریقے سے رات کے ایک تھوڑے سے حصے میں اتنا لمبا چوڑا سفر کیا۔ اللہ پاک نے پہلے ہی فرما دیا جانے والی ذات کو مت دیکھو، لے جانے والے کون ہیں اس کو دیکھو۔ تو سبحان فرمایا، جہاں مخلوق کی طاقت اور قوت ختم ہو جاتی ہے، مخلوق عاجز آ جاتی ہے، وہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طاقت کبھی شروع ہوتی۔ یہ تو مخلوق کو اختیار دیا ہے، اس لیے مخلوق اپنے اختیار سے دنیا میں کچھ کام کرتی ہے، لیکن ایک حد پر جا کر آنکھ اپنے دیکھنے کا کام ختم کر دیتی، کان سننے کا کام ختم کر دیتا ہے، اور پیر چلنے کا کام ختم کر دیتے ہیں۔ انسانی عقل سوچنے کا کام وہاں ختم ہو جاتا ہے، سوچ سے باہر ہوتی ہے۔ یہ انسان کو بتلایا کہ ہم نے وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، ہم نے مخلوق کو تھوڑا سا علم دیا، اس میں وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ سب کچھ میں جانتا۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ سبحان، حضرت آدم علیہ السلام کو چیزوں کے نام بتلائے، وعلم آدم الاسماء کلھا، پھر اس کے بعد فرشتوں کو پوچھا گیا کہ تم بتلاؤ یہ چیزوں کے نام کیا ہے، قالوا سبحانک لا علم لنا، فرشتوں نے جو جملہ فرمایا سبحان، آپ کی ذات پاک ہے، تو یہ جملہ ایک
نماز سے پہلے عالم ہو، ڈاکٹر ہو، انجینئر ہو، بڑے سے بڑے عہدے پر ہو، لیکن جب اللہ کے دربار میں نماز کے لیے تکبیر تحریمہ کہتا ہے، کھڑا ہوتا ہے اور سب سے پہلے کہتا ہے سبحان، ثنا سب سے پہلے پڑھتے ہیں، اس کے ذریعے اپنی طاقت اور اپنی قوت، اپنے عہدے، اپنی ڈگریاں، ان سب کے متعلق کہتا ہے میں کچھ نہیں۔ یہ تو سبحان کے ذریعے اللہ پاک کی پاکی بیان کی جاتی ہے اور بار بار اللہ اکبر کے ذریعے اس کی کبریائی بتلائی۔ تو نفی اور اثبات، حکاراتمک اور نکاراتمک، دونوں صفات کے ذریعے ہماری نماز کی ابتدا ہو۔ اللہ پاک نے معراج کی ابتدا میں بھی فرمایا سبحان الذی اسری، پاک ہے وہ ذات جو رات کے وقت لے چلی، اور بعبدہ فرمایا۔ عجیب جملہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اکرام اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے کہ لنریہ من آیاتنا، ہم اپنی نشانیاں بتلائیں، رات کے وقت لے چلے اور کہاں پہنچائے؟ انبیاء کرام علیہ السلام کی عبادت گاہ، انبیاء کرام علیہ السلام کے اعتکاف کی جگہ، اور انبیاء کرام علیہ السلام کی قبر آرام گاہ ہے بیت المقدس، اس مقدس جگہ پر پہنچایا۔ کس شان سے پہنچایا؟ انبیاء کرام علیہ السلام کی امامت فرمائی، چاہے جاتے وقت فرمائی ہو چاہے آتے وقت، محدثین کے دونوں قول، جس وقت بھی فرمائی، لیکن انبیاء کرام علیہ السلام کی امامت فرمائی۔ اللہ پاک سارے نبیوں کو مسجد حرام میں لا سکتے ہیں اور وہاں آپ ان کی امامت کروا، لیکن ایسا نہیں ہوا، بیت المقدس میں پہنچایا۔ یہ ایک طرف آسمانی کتابوں میں لکھا ہوا تھا کہ آخری نبی جو تشریف لائیں گے وہ امام ذوالقبلتین ہوں، وہ دو قبلوں کے امام ہوں گے، مسجد حرام کے بھی اور مسجد اقصی۔ تو انبیاء کرام علیہ السلام بنی اسرائیل کے ان کی جگہ پر حضور کو پہنچائے اور وہاں ان سب کی امامت کروائی۔ یہ جو بڑے عہدے ملے ہیں اس کے باوجود اللہ پاک فرماتے ہیں سبحان الذی اسری بعبدہ۔ یہ تو دنیا کا حال، مسجد اقصی تک، پھر اوپر کی دنیا کی جو سیر کروائی گئی، محدثین نے جو روایتیں پیش کی ہے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت جبرائیل جا رہے ہیں، آسمان کے دروازے پر جو داروغہ اور جو فرشتے پہرے پر ہیں یہ پوچھ رہے ہیں کون ہے؟ فرما رہے ہیں جبرائیل، فرماتے ہیں ہم معاذ، آپ کے ساتھ کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا، وہیں دروازے پر ایک نبی کھڑے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یہ سارے نبیوں کا سلسلہ ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک چھوٹے سے جملے میں یاد رکھنے کے لیے ان تمام نبیوں کے نام کو جمع کیا، لیکن اس طرح جمع کیا کہ اس لفظ کا بھی ایک بہت شاندار معنی بنا۔ اعیاہم، اعیا کا معنی تھکانا، اور ہم ان نبیوں کو مراد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ اور آپ کا درجہ ان انبیاء کرام علیہ السلام سے اوپر رکھا اور آپ ان سے آگے بڑھ گئے۔ اعیاہم، سب کی امامت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی اور آسمان میں سب سے ملاقات ہوئی۔ ہر نبی نے، بڑے نبی کے آدم علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام، انہوں نے مرحبا بالابن الصالح فرمایا کہ وہ مبارکبادی ہو، خوش آمدید ہو، ویلکم ہو اس نبی کو جو ہمارے بیٹے، اور دوسرے انبیاء کرام علیہ السلام نے الاخ الصالح فرمایا کہ ہمارے بھائی۔ یہ سارے استقبال اور ساری اللہ پاک کی طرف سے مرتبے بلند ہو رہے ہیں۔ جبرائیل امین بھی چھوڑ رہے ہیں ایک جگہ، آپ کے سامنے میں نے آیت پڑھی عند سدرۃ المنتہی عندہا جنۃ المأوی۔ جبرائیل علیہ السلام نے بھی یہاں سے ساتھ چھوڑ دیا اور یہ کہا کہ اب میں آگے نہیں بڑھ سکتا، یہاں پر میرا مقام ختم ہو۔ آپ کو اللہ پاک نے اوپر آسمان میں بھی وہاں بلندیوں پر بلا۔ حضرت مولانا ادریس قادری رحمۃ اللہ علیہ محدث بھی ہے، مفسر بھی ہے، سیرت مصطفیٰ میں آپ نے فرمایا کہ الگ الگ کئی مقامات پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچایا۔ جبرائیل امین کے ساتھ چھوڑنے کے بعد اللہ پاک نے اسی میں روایت میں فرمایا کہ تصریف الاقلام، قلم کے چلنے کی جو آواز ہے وہ بھی میں نے سنی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سارے عہدے اور سارے مرتبے اور ساری منزلیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بلند ہو رہی۔ آپ ذوالقبلتین ہیں، یہودیوں کی کتابوں میں لکھا ہوا تھا
اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصی اور وہاں امامت نہ کروائے تو یہودی یہ کہتے کہ ہماری کتابوں میں تو یہ لکھا ہوا ہے کہ وہ نبی ذوالقبلتین ہوں گے اور آپ کے نبی تو وہاں آئے ہی ہیں۔ اللہ پاک نے وہاں پہنچایا بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سب کی امامت کروا کر یہ بتلا دیا کہ اب یہ نبی آخری نبی ہو، اب ساری نبوت آپ کے اوپر ختم ہو رہی ہے، بنی اسرائیل کی، بنی اسماعیل کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ذمہ داری بڑی، اور اسی قصے میں، اسی معراج کے سفر کے اس واقعے میں ہمارے لیے امت محمدیہ کے لیے بھی اللہ پاک کی طرف سے ایک بڑی ذمہ داری کی طرف اشارہ ہو کہ جب یہ نبی آخری ہے اور ان کی تعلیم آخری ہے، ان کے بعد کوئی نبی تشریف لانے والے نہیں ہے، تو اب اس امت پر ہی یہ ذمہ داری ڈالی جائے۔ دوستوں اور بزرگوں، یہ تو اس سفر کی مختصر سی باتیں ہیں جو جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیش آئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس موقع پر فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ، عبد کا لفظ فرمایا۔ عبدیت یہ اتنی بڑی صفت ہے کہ اللہ پاک نے اس خاص موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس جملے کو ذکر فرمایا، تواضع اور انکساری۔ حضور نے اللہ کے ساتھ بھی تواضع اور انکساری فرمائی، اور اللہ کی مخلوق کے ساتھ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تواضع اور انکساری فرمائی۔ اللہ پاک کے ساتھ آپ نے جو تواضع اور انکساری فرمائی، اس کے بدلے میں اللہ پاک نے آپ کو معراج جیسی اتنی عظیم الشان نعمت سے نوازا، اور مخلوق کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تواضع اور انکساری فرمائی۔ ایک بڑھیا عورت اگر راستے میں اس کو کوئی ضرورت ہے، مجھے کھڑا کر کے مجھ سے مسئلہ پوچھ سکتی ہے، کوئی اپنی ضرورت ہو میرے سامنے پیش کر سکتی۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ کائنات کے نبی، جن کے لیے اللہ پاک نے فرمایا لولا لما خلقت الارض۔ ایسے نبی راستے چلتی ایک بڑی عمر کی بڑھیا کے متعلق فرما رہے ہیں کہ اس کی اگر کوئی ضرورت ہے، میں اس کی ضرورت سننے کے لیے دوں۔ یہ تواضع اور عبدیت اور یہ مسکنت تھی، تو اللہ پاک نے آپ کو شفاعت کبریٰ سے نوازا۔ مخلوق کے ساتھ شفقت اور تعلق نے آپ نے دنیا میں کیا، اللہ پاک نے اس کو وہاں کے لیے رکھا جب حساب کتاب ابھی شروع نہیں ہوا، سب لوگ پریشان ہوں گے۔ اس موقع پر سیدنا آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، وہ اپنا عذر پیش کریں گے، پھر نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، سارے انبیاء جن کا روایتوں میں ذکر ہے، اخیر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ آپ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں۔ سب لوگ آپ کے پاس آئیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں بارگاہ رب العزت میں وہاں جا کر سجدہ اللہ پاک کی تسبیح و تحمید بیان کروں گا جو ابھی مجھے معلوم نہیں ہے۔ اس وقت اللہ پاک کی طرف سے وہ القاء کی جائے، وہ مخصوص قسم کی ہوگی، ورنہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعاؤں میں اللہ پاک کی تعریف، حمد و ثنا ہمیں ذکر کی، قرآن آیات میں اللہ پاک کی صفات کو ذکر کیا، لیکن وہ ایک مخصوص قسم کی ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں یہ کروں گا، اللہ پاک کی طرف سے جواب ہوگا سل تو آپ مانگیے، آپ کی مانگ پوری کی جائے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حساب کتاب کے لیے لوگوں کی سفارش کریں، اور دوسری سفارش امت محمدیہ کے لیے ہو، ان کے گنہگاروں کو، امت کے گنہگاروں کی بخشش کے لیے۔ خیر بتلانا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبدیت کی صفت پسند فرمائی، تو اللہ پاک نے اس اکرام کے موقع پر بھی عبدیت کی صفت کو ذکر کیا۔ دوستوں اور بزرگوں، دو نبیوں کے ذکر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے لفظ عبدیت کو ذکر فرمایا۔ ویسے تو سارے انبیاء کے لیے عبدن فرمایا، لیکن مخصوص مقام پر، مخصوص واقعے کے ضمن میں عبدیت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے لیے اور جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرض۔ دونوں جگہ پر ایک طرف صفت عبدیت بہت بڑی صفت ہے، اس کو بتلانا ہے، تو دوسری طرف امت دھوکے میں نہ پڑ جائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات ایسے تھے کہ نعوذ باللہ عیسائیوں نے آپ کو خدائیت کے دعوے تک پہنچا دیا، خدائیت کے درجے تک پہنچا دیا، ابن اللہ کا۔ اس لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ جب عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر آئی اور یہودیوں نے طعنہ دیا کہ بغیر باپ کے کیسے بیٹا ہو، حضرت مریم نے فرمایا، اللہ پاک کی طرف سے حکم تھا کہ ان کی طرف اشارہ کر دیا، فاشارت الیہ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، جو بچہ ابھی گہوارے میں ہے ہم اس کے ساتھ بات کیسے کر سکتے ہیں؟ اللہ پاک نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے کہلوایا، اور سب سے پہلے جملہ آپ نے فرمایا قال انی عبد،
میں اللہ کا بندہ ہوں، یہ عیسائیت کو رد کرنے کے لیے کہ میرے اگر معجزات کچھ ایسے ہیں کہ جس میں میں وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، میں مادردار اندھوں کو، نابینا کو روشنی دیتا ہوں بِإِذْنِ اللَّهِ، میں اگر کسی کوری کو اچھا کر دیتا ہوں بِإِذْنِ اللَّهِ، میرے اپنی ذات سے نہیں، اللہ کے، اور اگر میں کسی کو زندہ کرتا ہوں اللہ پاک کی طرف سے، اور بھی کئی چیزیں ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمائی، وہاں وہم ہو سکتا تھا خدائیت کا، تو قال انی عبداللہ کے ذریعے سب سے پہلے بریک لگا۔ اس جگہ پر ہی جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو عبدیت کی صفت پسند تھی۔ حضرت مولانا ابوالکلام آزاد امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے لکھ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آپ کو سب سے اچھا کون سا وصف اور کون سا لفظ اپنے لیے پسند ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لفظ عبد مجھے پسند۔ دوستو، اسی سفر میں نماز کی عظیم الشان نعمت لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے۔ سورہ بقرہ کی آخری آیتیں جس میں دعائیں ہیں، اور تیسری چیز فرمائی کہ میری امت میں سے جو کوئی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرے گا اس کی بخشش اور اس کی مغفرت کا وعدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے اس سفر میں اللہ پاک کی طرف سے کروایا۔ ایک طرف اعمال کی جزا اور سزا بتلائی گئی، اور دوسری طرف امت کو دعاؤں کا طریقہ سکھایا۔ کیسا مربی اور مشفق رب ہے جو دعائیں بھی خود اپنی طرف سے سکھلاتا ہے، تاکہ ہماری زبان سے نکلنے والے کلمے سے کہیں اللہ پاک کی بے ادبی نہ ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے مشفق نبی بھیجے جن کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ دعائیں اس لیے امت کو یہ واقعہ سبق دیتا ہے کہ حالات آئیں گے، لیکن حالات کی درستگی کے جو وعدے ہوئے ہیں وہ بھی اللہ پاک نے ایمان پر اور اعمال صالحہ کی بنیاد پر فرمائے۔ اس لیے نماز کی پابندی کریں ہم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جملہ فرماتے ہیں ارحنا یا بلال، اے بلال ہمیں راحت پہنچائیے، اس کے ذریعے اذان دیجیے اور نماز کی الصلاۃ معراج المؤمن قرۃ عینی لی فی الصلاۃ، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما کر ایمان والوں کو بتلایا، اور آج ہمارا حال یہ ہے کہ اتنے حالات آ رہے ہیں، ناخوشگواریاں رات دن پیش آ رہی ہے، لیکن اپنے اللہ کی طرف توجہ دینے کی ہمیں توفیق نہیں ملی۔ جو مخصوص قسم کے لوگ مسجد میں پابندی سے آتے ہیں وہی آتے ہیں، اور جن حضرات کو نہیں آنا ہے، یہ عجیب و غریب المیاء امت کا ایک طرف اپنی پریشانی کا رونا رو رہے، اور جس ذات سے پریشانیاں دور ہونے والی ہے اس سے اپنے آپ کو دور کیے ہو۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جب مجھ سے روٹھو گے، ایک آیت کریمہ میں فرمایا کہ جو ان الذین یستکبرون عن عبادتی، یہاں مفسرین فرماتے ہیں عبادت کا معنی دعا ہے، جو لوگ مجھ سے مانگنے سے تکبر کرتے ہیں سیدخلون جہنم، اللہ پاک فرماتے ہیں ایسوں کو بے جہنم میں ڈال۔ اس لیے ہمارے لیے اس وقت اپنے آپ کو اللہ پاک کی طرف متوجہ کر اپنی جان مال ایمان اور عزتوں کی حفاظتوں کے لیے اپنی اولاد اور اپنی نسل کی دینی باتیں باقی رہے، اپنی اولاد دین کے اوپر اعتقاد کے اوپر باقی رہے، جس پر اس معراج میں خوشخبری سنائی گئی شرک باللہ سے دور کرنے پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کہ میری امت کی بخشش کر، اتنی آسانی کے ساتھ بخشش ہو رہی ہے، لیکن امت کا حال یہ ہے کہ ہم دور ہوتے ہیں۔ اس لیے دوستوں اور بزرگوں، ان حالات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ واقعہ ہمیں ہمت اور اکرام اور بلندی بتلاتا ہے، تو دوسری طرف اپنی ذمہ داریوں کی طرف بھی ہمیں بلایا جا رہا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہیں سنی باتوں پر اللہ تبارک تعالیٰ مجھے اور آپ کو سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور امت کے اوپر جو حالات ہیں مختلف قسم کے جن کا علاج بھی خود کتاب و سنت نے بتلایا ہے، ہمیں ان علاج کی طرف متوجہ ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا